الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن میں آج ہم دیکھیں گے جز 2 سیقول۔ اس میں سورہ بقرہ کا کنٹینیوشن ہی ہے۔ تو آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 152 تک صرف قبلے کی تبدیلی کا بیان ہے۔ قبلہ پہلے ہمارا تھا بیت المقدس، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلہ ہمارا کعبے کو بنا دے، کیونکہ وہ مکہ کو بہت مس کر رہے تھے۔ جب آپ آئیں گے مکہ مدینہ کی زیارت کرنے، خاص کر مدینہ کی جب آپ زیارت کریں گے تو آپ کو یہاں پر ایک مسجد بتائیں گے لوگ، مسجد قبلتین۔ یہاں پر قبلے کی رخ کی تبدیلی ہوئی تھی۔ قبلہ جو بیت المقدس کی طرف تھا وہاں سے پلٹا کر اسے کعبے کی طرف کر دیا گیا تھا، اور ہر ایک اسی مسجد میں نہیں، ہر مسجد میں 2 قبلے تھے، اور تبدیلی کے بعد اسے کعبے کی طرف کر دیا گیا۔ اگر آپ آیت نمبر 148 پڑھیں گے تو اس میں آپ کو دکھ جائے گا کہ پکا آ گیا ہے کہ قبلہ کعبے کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ نماز شاید عصر تھی یا ظہر، وہ نہیں پتہ، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اس سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بھی صحابہ جو نماز کے دوران کچھ بھی چوچا نہیں کیے یا پھر کچھ بھی تماشا نہیں کیے، ایک دم نماز کے درمیان قبلہ چینج ہونے پر ان کا کچھ بھی وہ نہیں تھا، کیسا انہوں نے ان کے لیڈر کو، ان کے امام کو فالو کیا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ قبلے کی طرف رخ کر دیے، ویسا ہی صحابہ نے بھی ان کے پیچھے کیا۔ اور پھر آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے کا اور ان سے کس طرح مانگنا ہے اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یاد نہیں رکھتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور پھر آیت نمبر 154 میں کہہ رہے ہیں کہ شہید مرتے نہیں، وہ زندہ ہیں۔ اس سے غلط مطلب نکال کر لوگ آج کل خبروں کی پرستش میں لگ گئے ہیں کہ خبر والے زندہ ہیں اور وہ مرے نہیں اور ہم ان سے مان سکتے ہیں۔ اب آپ پوری قرآن بھی پڑھ لیں، بتائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم خبر والوں سے مان سکتے ہیں۔ اور اسی آیت میں واضح ہے کہ ہم سوائے، اس سے اوپر کی آیت میں واضح ہے کہ سوائے اللہ کے ہم کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، اور اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت دلوں کو دہلانے والی آیت 155 سے 157۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 5 چیزوں کا نام لیتے ہیں جس سے وہ ہمیں آزمانے والے ہیں۔ قرآن میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: بھوک سے، مالوں سے، جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ہمیں آزمائیں گے۔ اب زندگی میں کبھی ہمیں اگر کمی ہو ان چیزوں میں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس مصیبت میں ہم کیوں پڑ گئے، یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں اور ہمیں صبر کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشخبری بھی دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں صفا مروہ بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے ہی ہے۔ اور پھر 159 سے 163 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور سارے ملائکہ لعنت بھیج رہے ہیں لوگوں پر جو حق کی بات کو چھپاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کس کی بات اور کس کس کی چیز ناحق چھپا بیٹھے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں۔ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والی قوم کے لیے یہ ساری نشانیاں ہیں، لیکن ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ اس ہر نیچر کی چیز میں ہمارے لیے سبق ہے جو ہم لیتے نہیں۔ پھر آیت نمبر 165 سے 167 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مشرکوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں کو گمراہ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں۔ آخرت کے دن ایسے لوگ افسوس کریں گے۔ آیت نمبر 168 میں
اور 169 میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ یہاں پر اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہم اسے دوست سمجھ کر زندگی بھر اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ 172 سے لے کر 176 میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ اللہ نے تو تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا۔ جو لوگ چند روپیوں کے لیے حق کو چھپاتے ہیں، سچائی کو چھپاتے ہیں، آخرت کے دن ان کے پیٹ میں صرف آگ ہی جانے والی ہے۔ آیت نمبر 177 سے 188 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل نیکی کیا ہے اس کا ڈیفینیشن دے رہے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ آیت نمبر 180 سے 182 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی وصیت بنائیں، مگر آپ یہاں پر ہی رک جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے اور بہترین آیتیں آگے نساء میں بھیجی ہیں۔ یہاں پر آیا ہے کہ آپ اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے نام پر وصیت کر سکتے ہیں، مگر ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ لا وصیۃ لوارثی۔ اسی بات کو لے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کانٹرڈکشن ہے۔ یہ بات کبھی پہلے آئی تھی، پھر نساء میں جو آیتیں آئی ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد آئی تھی، تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہوا۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، ہم اس سے بہتر آیتیں اس جیسی ہی بھیجیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ وارثوں کے نام پر وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، اور ان کے حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں سورہ نساء میں۔ آیت نمبر 183 سے 188 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو مہینے سے ہم اب گزر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر صوم اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب سے ہم متقی لوگوں کے بارے میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اب ہم ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کون متقی ہے۔ آپ کا گھر میں آپ کا فریج بھرا ہوا ہے، آپ کے ڈیگز بھرے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں سنیکس پڑا ہوا ہے، اتنے سارے سب کھانے کے اشیاء پڑے ہوئے ہیں، لیکن اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی آپ کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن کس بات کا ڈر ہے جو آپ کوئی چیز نہیں چھین رہے ہیں؟ بس یہی چیز ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اب زندگی بھر ہمیں اسی چیز کو لیتے ہوئے چلنا ہے، ہر چیز میں صرف اللہ کا ڈر۔ اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوئی تھی، اور آج یہی قرآن سے ہم آپ کے سامنے ترجمہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دورہ قرآن کر رہے ہیں۔ یقیناً قرآن جس چیز سے بھی جڑ جاتی ہے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن رمضان سے جڑ گئی تو رمضان کا مہینہ بھی برکت والا بن گیا، اور جیسا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ انبیاءوں کے سردار بن گئے، اور جیسا جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر آئے، وہ ملائکہوں کے سردار بن گئے۔ اب آپ سب یہ سوچئے کہ ہماری زندگی میں جب قرآن آئے گی تو جب کیا ہوگا؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے، اس کی باتوں پر غور و فکر کریں گے، اور اس کی باتوں کو لے کر ہماری زندگی میں ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے، تو جب ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بتانا تو بھول ہی گیا، قرآن جس رات سے جڑ جائے وہ رات 1000 مہینوں سے بھی عظیم بن جاتی ہے، جسے ہم آج لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ آیت نمبر 188 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں رشوت گناہ ہے۔ آیت نمبر 189 سے 196 میں چاند کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں بنایا، اور مہینے کے چاند کیوں نکلتے ہیں، اور کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صدقہ کرو، اور حج اور عمرے کا یہاں پر حکم ہے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ حج فرض ہے تو عمرہ فرض نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس کا کرو یعنی کہ فعل کا صیغہ، یعنی کہ حکم دیا گیا ہے کہ عمرہ بھی فرض ہے۔ پھر آیت نمبر 197 سے آیت نمبر 202 تک چند احکامات اور پابندیاں عمرے اور حج کے تعلق سے۔ اب آپ سب یہاں پر رک کر پوری آیتیں پڑھ لیں، مگر اس کا طریقہ آپ سب کو ملے گا، حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ آپ سب کو حدیث سے ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس سے ملے گا۔
خذوا عنی مناسککم، لے لو مجھ سے حج کے مناسک کے طریقے۔ 204 سے 210 میں منافقوں اور ایمان والوں کا یعنی کہ مومنوں کا فرق، یعنی کہ ان دونوں کے بیچ کا مقابلہ۔ آپ اور میرے لیے اس جز کی سب میں بہترین آیت، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، نہ آدھا نہ پاؤ نہ کنارے پر۔ 100 روپے کی نوٹ کو 4 ٹکڑے کریں گے اور بازار میں جا کر 4 الگ جگہوں سے خریدی کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بار جو چیز پھٹ گئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، اگر آپ ایک ہی دکان پر وہ 4 ٹکڑے بھی دیں تو بھی وہ کوئی نہیں لے گا۔ اسی طرح ہمارے ایمان کا حال ہے، ہمارے ایمان کو 4 ٹکڑوں میں نہ بانٹیے اور اسی کے ساتھ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ پھر آیت نمبر 211 سے 216، مومن کافروں سے درجے کے مقابلے میں بہت اوپر ہے، مومنوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تمام لوگوں کو ایک ہی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، سب ایک ہی امت تھی، لیکن یہ بڑے ہوتے ساتھ ہی فرقے باز بن گئے، فرقہ پرست ہو گئے، اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیے۔ ون نیشن ون ریلیجن۔ اور پھر یہاں پر جنت کو پانے کا طریقہ آسان نہیں ہے، مشکلوں اور مصیبتوں سے گزر کر انسان جنت کو پا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ بولتا چلوں کہ القرآن و حیاتی TMRC پر جنت کا بیان کے تعلق سے دروس آ رہے ہیں، اور اگر آپ سب کو اس کے بارے میں کچھ بھی سننا ہے یا پھر کچھ بھی معلوم کرنا ہے تو آپ YouTube پر جا کر وہ سن سکتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض کر دیا۔ پھر آیت نمبر 217 سے 221، حرمت والے مہینے میں لڑنا حرام ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں چھوٹے موٹے لڑائیاں اور بحثاں بھی کرنا منع ہے۔ مرتد کی سزا یہاں پر بتائی جا رہی ہے جو اسلام سے خارج ہو چکا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا۔ سب میں بڑی بات یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اول درجے کا مرتد ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغسل لا تکفن لا تدفینا فی مقابر المسلمین۔ آیت نمبر 219 سے 221 میں جوا اور شراب حرام ہے۔ پھر آگے یتیموں کے ساتھ کیسا معاملہ کرے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 221 میں مشرک عورتوں سے اور مشرک مردوں سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ ہمیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یہ کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 222 سے 223 میں عورتوں کے مخصوص ایام کے بارے میں ہے۔ اور پھر آیت نمبر 224 میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم بار بار نہیں کھانی چاہیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے مذاق نہیں بنا سکتے اور اس پر جھوٹی قسم بھی نہیں کھا سکتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوائے قرآن کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یا پھر کعبے کی قسم، کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے۔ اور پھر آیت نمبر 228 میں مطلقہ عورتوں کی عدت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 228 سے لے کر 242 تک صرف اب طلاق کے مسائل ہی ہیں، طلاق کتنی بار ہوتی، طلاق کتنی بار دے سکتے، طلاق کیسے دی جاتی ہے، کتنی بار صلح کر سکتے، یہ سب کے بارے میں۔ اور مطلقہ عورتوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی عدت اپنے سسرالوں میں ہی گزاریں۔ اور سب میں بڑی بات یہ کہ ہم ٹرپل طلاق کے مسئلے کو لے کر بیٹھے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اور آیت نمبر 238 سے 239 میں بہت ہی عظیم ترین نماز کا ذکر ہے، یعنی کہ صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز۔ فجر اور ظہر پہلے 2 ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں بیچ میں عصر کی نماز آتی ہے، پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء 2 آتی ہے، تو اسی لیے درمیانی نماز کو صلاۃ الوسطی کہتے ہیں۔ تو اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اور لازم ہے، جس نے اس چیز کو چھوڑا یعنی کہ اس نماز کو چھوڑا اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، جیسا کہ اس کا مال تھا چلے گیا، اس کی اولاد تباہ ہو گئی، اس کا گھر تباہ ہو گیا، ایسا۔ آیت نمبر 243 سے لے کر آیت نمبر 252 تک طالوت بادشاہ کے بارے میں ہے،
اور پھر آیت نمبر 243 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ کئی ہزار تھے، بس اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور پھر جب آپ دیکھیں گے آیت نمبر 249 تو یہاں پر ہے کہ گنتی سے جیت نہیں ہوگی۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزماتا ہے، پس جس نے اسے سیر ہو کر پانی پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 252 میں فرماتے ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔